اس بار نومبر میں جب گوادر جانا ہوا تو کافی گہما گہمی تھی۔ زیادہ تر خاموش رہنے والے اس شہر میں اس بار شور شرابہ اور احتجاج عروج پر تھا۔ پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی پر تقریباً پورا شہر ہی سڑکوں پر باہر نکلا ہوا تھا۔ ایسے میں گوادر کے ساحل پر روزمرہ کی چہل پہل جاری تھی، لیکن یہاں پر آتے ہی بار بار نگاہ ایک پیلے رنگ کے ڈبے پر جا رہی تھی۔ یہ صرف 1 یا 2 یا 3 نہیں، تقریباً 8 ڈبے تھے جنہیں کشتیوں سے اتارنے کی تگ و دو میں کئی لوگ مصروف نظر آئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ کوکنگ آئل یعنی کھانا پکانے کا تیل ہے جو ایرانی سرحد سے پاکستان کی جانب سمندر کے راستے لایا جا رہا ہے، جہاں سے یہ سڑک کے ذریعے پاکستان کے شہروں خاص کر کے کراچی پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی مقدار کے بارے میں ماہی گیر بتاتے ہیں کہ ایک کین میں 20 لیٹر آئل ہوتا ہے، یعنی ہر روز 2000 لیٹر کوکنگ آئل گوادر سے بلوچستان کے شہروں اور کراچی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ان کشتیوں سے گزرتے ہوئے جب ایک پرائمری اسکول کا رخ کیا تو وہاں پر اسکول کے ٹیچر ناصر رحیم سہرابی سے بات ہوئی۔ ناصر ایرانی سرحد سے آنے والے سامان کو خریدتے بھی ہیں اور اس پر لگنے والی پابندیوں پر نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ غریب طبقے کا کوکنگ آئل ہے۔ اپنے اندرونی حالت کے مطابق اس کے برآمد کی اجازت دیتا رہتا ہے، کبھی روک دیتا ہے، کبھی دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بڑی مقدار میں باہر جاتا ہے تو پھر ہمارے اپنے ملک میں جو ہے اس کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سخت سزا ہے اس کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایران سے غیر قانونی طریقے سے یہاں آ رہا ہے۔ ایران اس آئل کو اپنے ملک سے بھاری مقدار میں باہر جانے سے روکتا رہا ہے، لیکن یہ غیر قانونی راستوں کے ذریعے پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت اس تیل کی بہت مانگ ہے کیونکہ پاکستان میں کوکنگ آئل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو ایرانی کوکنگ آئل سے کافی لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے۔ اس وقت ایرانی کوکنگ آئل کی سب سے زیادہ مانگ کراچی میں ہے، جہاں ناصر رحیم کے مطابق یہ 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوکنگ آئل کریانے کی دکانوں پر بھی جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوٹلوں میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ یہ بلوچستان کے شہروں سے ہوتا ہوا ہب پہنچتا ہے، جہاں سے اسے بسوں اور سوزوکی کے ذریعے صوبہ سندھ کے شہر کراچی بھیجا جاتا ہے، جبکہ کراچی میں پہنچتے ہی اس کوکنگ آئل کو مختلف دکانوں پر بیچ دیا جاتا ہے۔ ایران سے آنے والے کوکنگ آئل میں ایک زمانے میں لادن تیل اور گلناز مشہور ہوتے تھے۔ گلناز کوکنگ آئل اب بھی بازاروں میں بآسانی مل جاتا ہے، جبکہ یہ کوکنگ آئل 1 لیٹر سے لے کر 3 لیٹر کے پیکٹ میں گوادر کی مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ حال ہی میں مقامی پروڈیوسرز نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ سستے ایرانی تیل کی وجہ سے پاکستان کی کھانا پکانے کا تیل پروڈیوس کرنے والی انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے 17 دسمبر کو ایک خط کے ذریعے مشیر خزانہ شوکت ترین کو بتایا ہے کہ مقامی تیل پر بڑھتے ہوئے ٹیکس کے نتیجے میں ایرانی کوکنگ آئل کی مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس رپورٹ کے چھپنے تک حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی ایرانی تیل کی پاکستانی مارکیٹ میں فراوانی پر کوئی خاص اثر پڑا ہے۔ ایرانی سرحد سے پاکستان میں اشیاء خوردونوش آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں انوکھی بات یہ ہے کہ اس بار جہاں عالمی منڈی میں ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے، وہیں پاکستان میں کھانے کے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح اس تیل کی ایک بڑی مانگ کراچی اور دیگر شہروں میں بھی بڑھ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت بڑھتی قیمتوں کے حل کے لیے ایران سے سرکاری سطح پر کوئی معاہدہ کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کی وجوہات جاننے کے لیے ماضی میں جانا پڑے گا اور سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوکنگ آئل پاکستان کیسے پہنچتا ہے۔ اس کے بارے میں گوادر میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ پچھلے 50 سال سے چلتا آ رہا ہے، جس کی شروعات ایران سے ہوتی ہے۔ 1958 میں پاکستان اور ایران نے اپنے بیچ کھڑی 959 کلومیٹر طویل سرحد کی تصدیق کی، لیکن 2007 تک اس سرحد پر باڑ نہیں تھی اور زیادہ نگرانی بھی نہیں کی جاتی تھی۔ اس دوران سرحدی علاقوں سے لوگوں کا ایک سے دوسری طرف آنا جانا معمول کی بات تھی، اور آنے جانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی ایک سے دوسری طرف لائی جاتی تھی۔ لیکن 2008 میں سرحد پر یکے بعد دیگرے ہونے والے حملوں کے بعد یہاں لگی باڑ کو صحیح طریقے سے لگایا اور منوایا گیا۔ اس کے بعد سے کئی بار اس سرحد کے ذریعے ہونے والی تجارت کو قانوناً منظور کرانے کی تگ و دو جاری رہی۔ اسی سلسلے میں ایک معنی خیز معاہدہ دسمبر 2020 میں ہوا، جب ایران نے رمدان سے پاکستانی علاقے گپ تک تجارت کے لیے دوسری سرحد کھول دی، جسے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے لیے بہت اچھا سمجھا جانے لگا۔ لیکن اس دوران بھی سرحد سے اشیاء خوردونوش آنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ کراچی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ناصر خان نے بتایا کہ غیر قانونی طریقے سے سرحد سے سامان لانے اور لے کر جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔
کم 10 سال سے یہ آ رہا ہے مسئلہ، اور یہ 8 سال آ جاتا ہے کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینے کے لیے. اور یہ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ایران میں جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو سبسیڈائز ریٹ پہ دیتی ہیں چیزیں. اس میں پیٹرول بھی ہے، کوکنگ آئل بھی ہے، اور بھی چیزیں، ساری چیزیں وہ تقریباً سبسیڈائز ریٹ پہ دیتے ہیں. وہ کوٹا پہ وہ لوگ اٹھا کے اوپن مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو وہ وہاں سے وہ مال افغانستان، پاکستان، ان علاقوں میں آ جاتا ہے. مہینہ 1.5 مہینے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھ جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ کو پتا ہے پیٹرول کے پرائسز بھی بڑھ گئے ہیں اور گھی اور آئل کے پرائسز بھی بڑھ گئے ہیں. یہ اکثر اس وقت آ جاتے ہیں. کراچی میں اس وقت فی لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت 300 روپے ہے، جس کی قیمت دکانوں میں پہنچتے ہی 350 سے 450 روپے فی لیٹر ہو جاتی ہے. لیکن گوادر میں آنے والا ایرانی کوکنگ آئل 191 روپے کا ملتا ہے، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں اس کی بہت مانگ ہے. بلوچستان کے کیچ، پنجگور اور گوادر ڈسٹرکٹ کو اس وقت 75% بجلی بھی ایران سے ملتی ہے. لیکن 50 سال سے چلنے والے اس تمام سلسلے کو حکومت سرکاری سطح پر کیوں تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ بلوچستان حکومت کے سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ کامرس حافظ عبدالماجد کے مطابق سرحد پر تجارت کو سرکاری سطح پر ایک مارکیٹ کی شکل میں تسلیم کیا جا رہا ہے. کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سسٹیننس لیولیہوڈ مارکیٹس ہیں دونوں بارڈرز کے اوپر، ایران اور پاکستان کے، انکلوڈنگ آل جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں پشاور یہ ہے، نوشکی کا ایک آدھ ایریا ہے، چاغی ہے، واشوک ہے، ماشکیل کا جو ہمارا ایریا ایران کے ساتھ بارڈرنگ ہے، اور اس کے علاوہ پنجگور کا ڈسٹرکٹ ہے، تربت ہے اور گوادر. لیکن انہی علاقوں میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک سرحد پر مارکیٹ کا قیام مکمل طور پر شروع نہیں ہو جاتا، تب تک غیر قانونی راستوں سے سامان مستحق لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایرانی سرحد سے آنے والے کوکنگ آئل کو سمندر کے ذریعے گوادر تک پہنچانے والے ایک گوادر کے رہائشی نے بتایا کہ یہ ان کا ذریعہ معاش ہے. یہاں مچھلی پکڑنے اور ایرانی سرحد کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ سرحد پر مارکیٹ بنانے کی باتیں وہ پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں. اس مارکیٹ سے انہیں جو سامان سستا ملتا ہے وہ اب ٹیکس کے ساتھ مہنگا ہو کر ملے گا، اور انہوں نے سوال کیا کہ اس میں ان جیسے لوگوں کا کیا فائدہ ہے. اب ایک طرف تو اس کوکنگ آئل کو بیچنے سے گوادر اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے گھر چل جاتے ہیں، لیکن اس کو سرکاری سطح پر تسلیم کرنے سے اس کاروبار کو مزید وسیع کیا جا سکتا ہے.